کوئی غلطی ہوئی، امام سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو سجدہ صاحب امام پر ہوتا ہے۔ اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو تو امام کے پیچھے وہ غلطی سمجھ لیں معاف ہے۔ معاف سے مراد یہ کہ اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ اس میں ثواب میں بہت زیادہ کمی ہوگی، لیکن امام پہ اگر سجدہ صاحب ہے تو مقتدی کرے گا، اگر مقتدی پر ہے امام پر نہیں تو پھر وہ کچھ نہیں کرے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بچی نے پوچھا ہے کہ نماز کے بعد جو ذکر الہی وغیرہ کیا جاتا ہے یہ جائے نماز پر بیٹھ کے کریں یا کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں افضل تو یہ ہے کہ جائے نماز پر بیٹھ کے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نماز سے فارغ ہو جائے تو اگر وہ اپنا وضو نہ توڑے اور وہاں بیٹھا رہے تو جب تک ایسا ہوگا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر اس نے وضو توڑ دیا اپنا یا اٹھ کے چل پڑا ہے تو پھر وہ مغفرت کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ادھر بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے میں یہ تو فائدہ ہے، لیکن اگر آپ اٹھنا چاہیں تو اس میں کوئی فرض واجب نہیں بیٹھ کے پڑھنا، آپ اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کی ہے 2199 حدیث پاک، اور سنن ابن ماجہ میں 3515۔ یہ دو حدیثیں یعنی دو کتابوں میں ایک حدیث نقل ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کرنے سے منع فرما دیا۔ اب یہ دیکھیں، جو بعض آپ کو یہ کہیں گے نا دم کرنا منع ہوتا ہے، بھئی یہ پھوک ووک نہیں مارو شرک ہوتا ہے، دیکھو نبی کریم نے منع فرمایا، سنیں کہ کیوں منع کیا تھا، منع فرما دیا۔ پھر عمر بن حزم کی آل کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ڈنگ کا علاج کرتے ہیں، اور اب آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم مجھ پر پیش کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پیش کیا ہوگا تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں کاش میں کہتا ہوں کہ آپ جو یہ پوسٹیں بھیجتے ہیں نا، یوں ادھر کے بات سن کے یہاں بھیج دی یہاں بھیج دی، ان حدیثوں کو کریں نا، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی پوسٹ بنائیں، ان کو بھیجیں، عام کریں لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دم سے منع فرمایا وہ دم تھے جو کلمات کفر و شرک پر مبتلا تھے، ان کو منع کر دیا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، جو منتر پڑھتے ہو یا جو بھی کلمات پڑھتے ہو پیش کرو، صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہے کرو، تاکہ تمہارے بھائی تم سے نفع حاصل کریں۔ اس کا مطلب ہے سرکار نے واضح فرما دیا کہ جس کو ہم نے منع کیا وہ غلط ہے، یہ غلط کلمات کو ہم نے منع کیا ہے، اور جس کی ہم اجازت دے رہے ہیں وہ ہیں جو صحیح کلمات پر مشتمل دم ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، میں ضمن عرض کر دیتا ہوں، یہ پہلے کلام کر چکا ہوں، یہی معاملہ تعویذ کا ہوتا ہے۔ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع کیا، تعویذ کے استعمال سے منع کیا، یہ حدیثیں اس کی بھی ایک بالکل تفسیر ہیں، اس کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ جو کفار کے زمانے کے تعویذات تھے وہ کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے، انہیں سرکار نے منع فرمایا ان کو نہ لٹکاؤ، اور وہ اتنے معروف تھے، اتنے زیادہ استعمال ہوتے تھے کہ اگر شروع میں تو سرکار نے پاکیزہ کلمات والے تعویذات بھی منع فرمائے، کیونکہ لٹکا ہوا کوئی تعویذ لٹکا کر آ رہا ہے اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اب دور سے آ رہے ہیں تو دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کلمات کفر و شرک ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ وہی زیادہ معروف تھے۔ اس لیے شروع میں ایسی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی کہ سرکار نے ذکر الہی والے تعویذ بھی منع کیا، لیکن پھر خود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، اور یہ پیچھے حدیثیں گزری ہیں، کہ ہم بچوں کے گلوں میں یہ لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی یہ کیونکہ یہ اس سے کیڑے مکوڑے کاٹتے نہیں ہیں اور آدمی اس سے محفوظ رہتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم ان کو لکھ کر بچوں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، یعنی تعویذ بنا کے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو تعویذات ہیں اگر وہ اچھے کلمات پر مشتمل ہیں، قرآن پاک کے تعویذات ہیں یا اعداد کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حروف ابجد اگر آپ نے سنا ہو، الف کا ایک حرف ہوتا ہے، با کے دو ہیں مثال کے طور پر، تو وہ اس طریقے سے ناموں کے نکال کے یا آیات کے حروف نکال کے حروف کے تعویذات دے دیتے ہیں، تاکہ براہ راست اگر گر بھی جائیں تو جیسے آیت گرنے سے بے ادبی ہوتی ہے وہ بے ادبی کا ارتکاب نہ ہو، اور اس کی تاثیر ویسی ظاہر ہوئی ہے۔ تو آیات کریمہ ہوں، حدیثوں کے کلمات ہوں، ان کو اگر آپ اس طرح تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں، بازو میں باندھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک طریقہ علاج ہے، جیسے دم ایک طریقہ علاج ہے۔ جن تعویذات کو منع کیا گیا اس کی بھی یہی تعویل کی جائے گی کہ اس میں ناجائز کلمات ہوں یا مبہم قسم کے الفاظ کے، جیسے آپ بعض تعویذات دیکھیں نا یہ عاملین لکھ دیتے ہیں، یوں ٹیڑے میڑے لفظ ہوں گے، اکلوسو پکلاسا پتہ نہیں کیا کیا، وہ اس کو پڑھ کے آپ کو لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آئے گی،
یہ تعویذات میں عاملین کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں آپ، ورنہ آپ اس کا پہلے مطلب بتائیں، اپنے آپ سے مطلب پوچھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اگر آپ کے ہمارے استاد نے دیا، استاد کوئی آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ نہیں تھا، وقت آ کے اس نے جو دے دیا آپ اس کو استعمال کر لیں، اس کے معنی عجیب و غریب بھی نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ جب ہم والدہ کی قبر پہ جائیں تو کیا پاؤں والی سائیڈ پر بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، دے سکتے ہیں، ماں کی قبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں، عالم دین کی قبر پر، اور خاص طور پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو ادب احترام یہی لکھا ہے کہ کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر، یعنی 4 فٹ کر لیں، 4 فٹ یا بلکہ 6 فٹ کر لیں، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا بالکل یہ ادب کے خلاف ہے، دور کھڑے ہوں، اس طرح کہ آپ کا سینہ ان کے سینے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ پھر آپ جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور باہر نکل آئیں۔ اور اس سے کہیں زیادہ ادب روضہ رسول کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا جالی کو چومنا، جالی کو ہاتھ لگانا، یہ بہت فرمائے ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یہی سرکار کا کرم کم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیکن والدہ کی قبر، والدین کی قبر کے بارے میں استثناء ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ہمارے والدین اکثر کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتے، بزرگ نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ بوسہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے نماز جان بوجھ کر قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ بیوی پڑی سو رہی ہے، خراٹے لے رہی ہے ساری رات میں، تھک گئی ہوں جی میں، اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی، کوئی تیوری میں بل نہیں آتے، بھائی اٹھو نماز پڑھو، گھر میں بے برکتی اور نحوست ہوگی۔ تو معذرت کے ساتھ کتنے ہم میں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے کئی مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے کئی سال تک گھر میں قرآن نہیں کھلا ہے یا اس نے خود نہیں کھولا ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ پیسہ یہی نکل جائے گا جو حرام طریقے سے آتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے پیسہ، وہ کینسر ہو جائے گا، کوئی بیمار ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، چوری ہو جائے گی، ڈاکہ پڑ جائے گا، یہ پیسہ ایسے ہی نکل جاتا ہے، اور آخرت کا وبال علیحدہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے لالچ پہ اندھا ہو کر جس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو پس پوچھ پھینکنے میں ذرہ برابر شرم و عار محسوس نہ کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بڑا سخت معاملہ فرماتا ہے، موت بھی بڑی سخت آتی ہے، عذاب قبر، میدان محشر کی ذلت اور ناراضگی اگر قائم رہی تو جہنم میں داخلہ۔ میں کوئی اپنی علمیت نہیں جھاڑ رہا، نہ آپ کی حقارت بیان کر رہا ہوں، اپنے آپ سے کویسچن کر لیں، کاپی اور پین لیجئے گا، گھر میں آ جائیے گا، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے وہ ذرا لکھیے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ آپ شاید ایک آدھ چیز ہی لکھ سکیں گے، بھائی چلو وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ذہن خالی، کیوں ہم نے سیکھا نہیں نا۔ یاد رکھیں کہ جو علم سیکھے بغیر بعض اوقات نماز پڑھتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ سرکار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی صحابی جن کو عرابی کہتے ہیں وہ آئے، نماز ادا کی، آ کے سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بڑا حیران ہوا، گیا پھر نماز پڑھی، پھر آئے، سرکار نے سلام کا جواب دیا، فرمایا یہی جملہ، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر گئے نماز پڑھ کر آئے، سرکار نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، آپ تعلیم فرما دیں۔ اب وہ کر کیا رہے تھے؟ علماء نے اس کی تشریح بیان یہ کی کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں، یہ واجب ہوتا ہے۔ سیدھا کھڑا ہو کے کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، پھر آپ سجدے میں جائیں۔ ایسی ایک سجدے سے جب ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دوسرا سجدہ کریں گے۔ سبحان اللہ مجھ سے کہنا نہیں ہے، جتنی دیر میں سبحان اللہ ہوتی ہے اتنی دیر بیٹھے، پھر اگلا۔ اب ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، رکوع میں گئے، یہ اٹھے فوراً، اور نماز پڑھتے ہوئے تیزی سے دیکھیے گا یوں ایک سجدہ پورا نہیں اٹھے گا، پھر فوراً اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں بعض، اور خاص طور پہ وہ بچے جن کو گیم سے اٹھا دیتی نا امی، نماز پڑھو، کم وقت تو گیم بند کروا دوں گی، اچھا امی پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز کی سپیڈ آپ دیکھیں۔
ابھی ہم جیسا آدمی الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ رکوع میں، بھائی تو نے مشین لگا رکھی ہے منہ کے اندر، اتنی تیزی سے ختم کر لیا تو نے، اور یہ رکوع بس پٹک ایک دم فارغ ہو. سنت غائب ہے نا، سنت موقدہ غیر موقدہ نوافل اس سے بالکل مبرہ، خالی فرض پڑھے جلدی جلدی آ کے پھر بیٹھ گئے 2 گھنٹے کے لیے. یہ جو نمازیں ہیں یہ نمازیں منہ پہ ماری جاتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں بعض نمازی ایسے ہیں کہ ابھی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے، لیکن ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا بعض نمازی جب نماز کو ختم کرتے ہیں تو نماز ان کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی برباد کر دے جیسا اس نے مجھے برباد کیا. یہ یاد رکھیں، میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. نمازیں روزے یہ ایسا چیک ہے کہ جو بروز قیامت کیش ہوگا. اور آپ کو پتا ہے چیک صحیح نہ بھرا جائے تو باؤنس ہو جاتا ہے نا، وہ پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ریٹرن ہو جاتا ہے چیک. ایسے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عبادات مطلوب شرع کے مطابق ادا نہیں کی تو یہ رد ہیں. میدان محشر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ تیری تو 40 سال کی نمازیں برباد، تیری 30 سال کی نمازیں برباد. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ہم نماز کو بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں بعض اوقات، یار بس سر سے بوجھ اتارنا ہے، نہ دل لگ رہا ہے نماز کے اندر، جلدی جلدی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور خیالات کی یلغار ہے، یلغار، خوف خدا کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھ رہے. حالانکہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت نماز، زیادہ نہیں، 2 رکعت نماز ایسے ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال اپنے قلب میں نہ لایا، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لانا فرمایا آنا نہیں. خیالات تو آئیں گے، ایک شیطان ہے جو خیال ڈالے گا، لیکن ہمارا کام کیا تھا؟ خیال آیا اس کو فوراً ٹال کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو ذات باری تعالیٰ کا تصور تو نہیں آئے گا نا بھائی ذہن میں. جو نبی نے فرمایا تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، تو اس کے دیکھنے کا یقین ذہن میں حاضر کریں. یا پھر جیسے مدینے کا تصور کر لیا، مکے کا تصور، موت کو یاد کر رہے ہیں، میدان محشر، پل صراط، جنت، دوزخ، یہ ذہن میں لا رہے ہیں. یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت. یہ خیالات آ جائیں. اور اسی طرح اگر کوئی خیال آ گیا زوجہ کا، بچوں کا، کرکٹ کا، کاروبار کا، جیسی آئے فوراً چھٹک دیں. یہ نہیں کہ آپ سوچنا شروع کر دیں. تراویح میں کھڑے ہو گئے ایک نوجوان اور پی ایس ایل اسٹارٹ ہو گیا، بولنگ کر رہا ہے، بیٹنگ کر رہا ہے پوری، اور میچ بھی جیت گیا، ٹرافی بھی اٹھا لی. لیکن جیسے ٹرافی دینے لگے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، ٹرافی غائب. تو رکوع کرنا پڑا. تو یار ابھی ٹرافی بھی مل جاتی. ایک کنجوس آدمی تھا، اس کو وہ نماز، اس کو مسجد میں پہنچا تو جماعت نکل گئی تو بڑا افسوس کرنے لگا. لوگ بڑے متاثر ہوئے، کہا کہ ہمیں آپ کے جذبے سے بہت سیکھنے کو ملا ہے کہ آپ کیا جماعت نکل گئی اتنا آپ دکھ کر رہے ہیں. میں کہا بھائی یہ بات نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ جب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا تھا نا تو اپنے دکان کا پورا حساب آرام سے کر لیتا تھا. اب امام صاحب اکیلے نماز پڑھوں گا تو حساب کے علیحدہ ٹائم نکالنا پڑے گا، میرا وقت نکل جائے گا. تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں کہیں یاد نہیں آتی آپ آزما کر دیکھیے گا وہ نماز میں یاد آئے گی. اسی لیے ایک آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور میں نے کچھ اپنا خزانہ دبایا تھا، اب بھول گیا کہ کہاں دبایا تھا، کیا کروں؟ فرمایا علاج تو بتا دوں گا لیکن تو کرے گا نہیں. کہا کہ جی کیسے نہیں کروں گا، آپ بتائیں، کیونکہ اس کے لیے تو ہم تیار ہیں نا. اگر میں کہوں 5 وقت نماز پڑھیں، داڑیاں بڑھائیں، دین، علم کے دین سیکھیں، اللہ آپ کو جنت دے گا، ہم میں سے بہت سے کہیں گے ہاں کیا صحیح رہے ہیں، بالکل اللہ ہمیں توفیق دے گا، بس توفیق دے گا. اور اگر میں کہوں میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اسی دن آپ کو 1 لاکھ روپے نہ ملے تو فقیر کا گریبان پکڑ لیجئے گا. آپ کہیں گے مفتی صاحب اگر گھر میں چائے پی لے تو بڑی مہربانی ہوگی. پھر آپ اس کو پوچھیں گے، پوچھنے کے بعد اگر میں یہ بھی کنڈیشن لگا دوں کسی نے شور کر دیا نا یا آپ بھول گئے گنتی، ختم، دوبارہ شروع، تو آپ اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو کہیں گے کوئی آئے نا ٹانگیں توڑ دوں گا، تم لوگ کم وقت ہو، نکل جاؤ، بچوں کو باہر نکالو گھر سے. اور مصلی پہ بیٹھ کے ایک دانہ یہ ہمارا استغراق ہے. کیوں کہ مادی شے ہمارے سامنے آئے تو ہماری کامل توجہ ہوتی ہے، اور آخرت کے بارے میں کہیں تو بالکل بھی نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا 2 رکعت نماز، دنیا کا خیال نہ لاؤ، گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاؤ گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں. لیکن یہ بھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا، علامہ آلوسی نے اس حدیث کو نقل فرمایا، سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں ایک شخص بھی مسجد میں ایسا نہیں ہوگا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہو.
یعنی ہر ایک دنیا کے خیالات میں مگن کھویا ہوا ہوگا. ایک شخص کو سرکار نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی داڑھی سے کھیلنے لگا نا, جیسے ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں نا ہمارے نوجوان, یہ پف بنا رہے ہوں گے نا, ان کو وہ آئینے میں اپنا آپ کو ذہن میں آ جاتا ہے, تو جیسے وہ آئینے میں کرتے ہیں وہ بغیر آئینے کے بھی ویسے سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ نقشہ ذہن میں ہوتا ہے. اب وہ یہ سیٹ کر رہے ہیں, یہ سیٹ کر رہے ہیں. وہ شخص بھی کوئی داڑھی کو ایسا کرنے لگا. تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے. یعنی اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو اس کے اعضاء سے بھی ظاہر ہوتا کہ یہ اللہ کے خوف میں رہ کر نماز پڑھ رہا ہے, لیکن تو داڑھی سے کھیل رہا ہے. اور یہ ہمارا حال ہوتا ہے. تو کامل نماز کب ہوگی؟ جو مطلوب شرع کے مطابق, اور جس کو اقامت الصلاۃ فرمایا گیا وہ تب جب ان تمام مسائل کو سیکھ کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں. تو آپ برا نہیں مانیے گا, اپنی پچھلے پورے مہینے کی نماز کو آپ سوچ لیں. کوئی 2 رکعت نماز ہم نے ایسی ادا کی جس میں دنیا کا خیال نہ آنے دیا ہو. میری کوشش ہوتی ہے, اللہ مجھے عجب و خود پسندی سے بچائے, میرے رب کا ہی کمال ہوتا ہے سب, لیکن میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کو اصل دین کی طرف لے کر آؤں, احتساب کی طرف لے کر آؤں. اللہ جس کو توفیق دے. تو میں جب جمعے کی نماز پڑھانے لگتا ہوں تو میں سب کو کہتا ہوں یہ 2 رکعت نماز حدیث سنا دیتا ہوں, اور کہتا ہوں کم از کم یہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھنی ہے کہ دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ آئے. ہمت کیجئے گا. پھر تکبیر لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سو کی مدد کرتا ہوگا, اور ہو سکتا ہے میرے پیچھے جو نماز پڑھ کے نکلتا ہو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو چکا ہو جو آج ہی اپنی ماں کے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے نا, جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ کہتی ہیں کہ وطر میں تیسرے رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو دعائے قنوت بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے, اب یاد آیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں واپس نہیں پلٹیں گے, ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے. ہاں اگر آپ کی الحمد شریف رہ جاتی یا آپ سورت پڑھنا بھول جاتی اور رکوع میں چلی جاتی تو حکم شرع یہ تھا کہ آپ واپس پلٹ آئیں. اگر الحمد نکل گئی تھی تو واپس پلٹ آئیں, الحمد پڑھیں, سورت پڑھیں, رکوع کریں. یہ 2 رکوع نہیں کہلائیں گے, پہلے والا باطل ہو جاتا ہے, اور آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر آپ صرف الحمد پڑھ کر رکوع میں چلی گئی تھی تو کھڑی ہو جائیں, رکوع یہ سورت ملائیں اور اس کے بعد رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں, لیکن دعائے قنوت پر واپس پلٹنے کا حکم نہیں ہوتا ہے. اور یہ بہن نے فرمایا کہ ہم واش روم میں انہی جوتی کو پہن کر بیٹھیں اور پھر انہی کو پہنے وضو کر لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں احتیاط یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو نا تو اس پہ ذرا لوٹے سے پانی بہا لیں دونوں جوتیوں پر, تاکہ اگر کوئی چھینٹے وغیرہ پہنچی بھی ہوں تو بالکل صاف ہو جائیں. ورنہ جس سے آپ کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں تو بعض اوقات اگر ناپاکی ہے تو اس پہ پانی پڑ کر آپ کے اوپر آنے کا اندیشہ ہے, تو پانی بہا لیں, پھر بلا کراہت آپ کر سکتے ہیں. اور تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ ان کے وار شیطان کا جو ہوتا ہے نا بڑا رک کر کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اس میں اس کی چالوں میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہ ینگ بچے ہیں نا, بالکل یہ جب آتے ہیں دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو شروع میں پیچھے ہٹ جائے گا. یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم وقت کے حسن بصری ہیں, خواجہ حسن بصری. اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, شیطان تو بہت دور بھاگ گیا. وہ کہتا ہے بیٹا تم ذرا چلو تو صحیح آگے. پھر وہ نازک لمحے دیکھ کر ان کو وسوسہ ڈالتا اور ایسا پٹکتا ہے. بعض اوقات کتنے نوجوان ہمارے سامنے, انہوں نے داڑیاں رکھی, داڑھی غائب, 5 وقت نماز ختم, اور ایسے آوارگرد بن گئے کہ ان کے ماضی کی پکچر سامنے رکھیں اور موجودہ حالت تو آپ کہیں گے یار یہ تو کوئی مذاق ہی لگتا ہے بالکل. تو اس لیے ان سے غافل ہونا بڑا خطرناک ہے. شیطان اس لیے بہت خطرناک, اور نفس میں جلد بازی ہے, یہ چاہتا ہے فوراً. جیسے اگر آپ بیٹھے نا تو دل میں خیال ہے ابھی کوئی غلط ویب سائٹ کا وزٹ, تو صبر نہیں کر سکے گا آدمی, اتنی خواہش بیدار ہوگی تیزی کے ساتھ کہ بس دائیں بائیں دیکھے گا کوئی ہے تو نہیں, بس جلدی کنڈی لگائی بیٹھ کے کھول کے. یہ جو جلد بازی ہے نفس کی طرف سے, تو اس لیے جو دل قلب پہ گناہوں کی دعوت آئے اس میں ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر جلد بازی ہے تو نفس کی طرف سے, اور اگر ٹھہراؤ نظر آئے جیسے ایک مسلسل وسوسہ آپ ٹال رہے ہیں لیکن ہٹنے کا نام نہیں لے رہا, کئی مہینوں سے چل رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ شیطان شیطان کار فرمائے. تو جب بس ان کی دعوت آئے تو دعوت دور کرنے کا بہترین طریقہ جیسے الا ما رحم ربی, اصل یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ یہ کتے کی مانند ہے, اور اگر کتا کاٹنے کے لیے آئے تو اس کے مالک کے پاس پناہ لوگے تو بچ جاؤ گے, ورنہ کاٹ لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا ہماری آزمائش کے لیے, اس مالک کی پناہ لے لیں, اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے, شیطان کو بھی دور کرتا ہے. باقی عملی کوشش جاری رکھے انشاءاللہ. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے دونوں چیزوں کو ڈیفائن کیا. اچھا حضرت, کیا تدابیر, کیا اقدامات, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ نفس و شیطان کے فریب سے انسان بچ سکے؟ وہ طریقے میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے تو ظاہر شرع کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, یعنی قرآن کا علم, حدیث کا علم حاصل کیا جائے.
کیونکہ جب تک ہمیں ظاہری گناہوں کے بارے میں، ناجائز امور کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں کامل معرفت نہیں ہوگی تو نفس و شیطان کے لیے بہکانا بہت آسان ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی اجنبی علاقے میں اگر کوئی آدمی چلا جائے اور کسی سے ایڈریس معلوم کرے تو بعض اوقات مذاق میں اس کو غلط گلی میں بھیج دیتے ہیں کہ یہاں چلے جاؤ، وہ آخر میں جا کے بند ہوتی ہے گلی، تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یوں یہ پھر نفس و شیطان اس طرح کھیلتے ہیں بڑے آرام سے، عام لوگوں کے ساتھ تو ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے باطن کا علم، ان کی وہی وساوس کے معاملات کو دیکھنا، پھر باطنی گناہوں کے معاملات کا علم اور معرفت حاصل کرنا، پھر بدلتی ہوئی کیفیات پر گہری نظر، یہ سب چیزیں یہ علم سب سے پہلا ضروری ہے۔ سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ان امور کا اختیار کرنا جو شیطان کو ہم سے دور کرتے ہیں۔ اس میں اچھی صحبت ہے، تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، 5 وقت نماز باقاعدہ پڑھنا، کوشش کرنا مستقل ذکر الہی ہو زبان سے، اور اگر کہیں ریاکاری کا اندیشہ ہو جیسے لوگ بیٹھے ہیں تو قلبی ذکر انسان شروع کر دے۔ اسی طریقے سے جو ذکر کی مجالس اور محافل ہیں ان میں شرکت کرنا، اور اس کے پھر جسٹ اپوزٹ بری محافل کو چھوڑ دینا، برے دوستوں کو چھوڑنا، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اس سے پھر شیطان دور ہٹتا ہے۔ اور پھر نفس کی چالوں کو سمجھنے کے لیے وہی جیسے بار بار اپنے قلبی احوال پر غور کرنا۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک اندر سے آواز آتی ہے یار پانی تو پی لیں ٹھنڈا سا، چائے کا ایک دم خواہش ہوتی ہے چائے، تو فوراً ارے بھائی چائے تو پلا دو۔ ایک دم آپ سوچتے نہیں کس نے اندر سے خواہش کا اظہار کیا، اگرچہ یہ مباح خواہشات ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب ان مباح خواہشات کو بآسانی پورا کریں تو جیسے ایک چھوٹے بچے کی آپ ایک ضد پوری کر دیں تو وہ دوسری ضد پوری کرنے کے لیے اپنے اندر جرأت محسوس کرتا ہے، اور پھر آج جب اس سے منع کریں تو وہ ایڑیاں رگڑ کے شور مچاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ بلیک میل ہو جاتے ہیں اور سرنڈر کر جاتے ہیں، بھائی اس کو دے دو یہ تو ناک میں دم کر دے گا۔ ایسا ہی ہے۔ اتنا جب ضدی آپ بنا دیں گے اس کو تو پھر وہ کیسے باز آئے گا؟ تو پہلے مباح خواہش پوری کراتا ہے، پھر حرام خواہش کی تمنا کرتا ہے۔ جب ہم مباح سے نہیں روک پاتے تو حرام خواہش سے روکنے کی ہمت اور جرأت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اکثر یہ عرض کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم ابتدا ایسے کریں کہ 3 مباح خواہشات کو ترک کرنے کی عادت ڈالیں۔ حرام سے تو بچنا ہی بچنا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مباح خواہشات تاکہ طاقت جمع ہو۔ مثلا پانی پینے کو دل چاہا، ٹھنڈا پانی، رک جائیں نہیں پلاؤں گا تجھے۔ چائے کا دل چاہا، نہیں پینی ہے چائے۔ 3 خواہش کم از کم 1 ہفتے تک یہ کرتے رہیں۔ اور بزرگان دین نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ حضور ایک مجھے ریاضت بتائیں، فرمایا جب بولنے کا دل چاہے تو خاموش ہو جا، اور جب خاموش ہونے کا دل چاہے تو باتیں شروع کر دے۔ تو اگر جسٹ اپوزٹ جائے نا، گرم پانی ٹھنڈا پانی کو پینے کو دل چاہ رہا ہے، نفس نے کہا گرم پلا دیں، گرم چائے تو ٹھنڈی چائے، میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو نمکین کو دل چاہ رہا ہے تو میٹھے کی طرف، تو یہ تو الٹا اس کے اوپر وار ہوگا۔ یہ 3 خواہشات کم از کم، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ ہاں اگر فرض کریں 4تھی 5ویں آ گئی تو اس میں فیس لیں اس سے، اچھا چلو میں خواہش پوری کر دیتا ہوں، 3 پہ تو روک لیا تجھے، 4تھی کے اندر فیس وہی کہ 10 دفعہ درود شریف، کیا بات، 100 دفعہ درود شریف، پہلے یہ کر پھر اس کے بعد میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا فوراً کہے گا تو پہلے کر لے پھر انشاءاللہ میں کر لوں گا، یا کہے گا ابھی تو سارا کر لے رات کو کر لیں گے ایک ساتھ، کبھی اس کی بہکائے میں نہ آئے۔ جہاں آپ نے اس کی بات مان لی دوبارہ تو پھر مانتا نہیں ہے، پھر وہی ٹھینگا دکھاتا ہے، وہی پولیٹیشنز کی طرح ووٹ لیتے ہوئے گھر پہ آئیں گے اور ووٹ مل گئے تو بولتے پھر قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے آدمی کرے تو انشاءاللہ ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو آخری بات میں عرض کرتا ہوں، نفس کو جو مارنے کا کہا جاتا ہے نا، مارنے کا مطلب گلا گھونٹنا نہیں ہے، اس طرح اس کو مغلوب کر لینا کہ آپ کہیں کہ یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا تو مزاحمت ختم کر دے، نہیں کرنا۔ جب یہ ہو تو یہ نفس کا خویا کہ مار لیا، مغلوب کر لیا۔ تو نفس کو مغلوب کرنا ہے، مارنا نہیں ہے۔ جب ایک گھوڑا ہو اگر وہ سرکشی کر رہا ہے نہیں قابو میں آ رہا تو اس کو بھوکا پیاسا رکھیں، بھاری بوجھ لاد دیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایک گھوڑے کو پیچھے باندھا ہوتا ہے تانگے کے، یا گدھا پیچھے بندھا ہوتا ہے، وہ کیوں اس کو انسان بنا رہے ہوتے ہیں کہ تیرا بھائی بھی دیکھ کتنا مطیع و فرما بردار ہے، تو بھی سیکھ لے، تو وہ دیکھ دیکھ کے سیکھ لیتا ہے۔ اچھا جب وہ سیکھ لیا گھوڑے نے، وہ مطیع و فرما بردار ہو گیا، پھر اس کو بھوکا رکھیں، پھر بھاری بوجھ ڈال دیں؟ نہیں، پھر ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں ہے، مطیع و فرما بردار ہو گیا، اب آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اب تو بلکہ وہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ بھی بات ایک سمجھنے والی ہوتی ہے کہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو عورت بچے کو لے کر آئی کہ جی ریاضت اس کی کروائیں، جب بعد میں آئے تو دیکھو سوکھا ہوا ہے، جو کی روٹی ہاتھ میں، اور غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں۔ کہنے لگے واہ واہ شیخ عبد القادر جیلانی، میرا بچہ جو کی روٹی یا مرغا کھائیں؟ آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، وہ مرغا کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب اس قابل ہوگا تو مرغا بھی کھائے گا۔ یعنی یہ چیزیں ہم پر منفی اثرات مرتب نہیں کر رہی۔ یاد اگر کوئی پیر صاحب پائے کھا رہے ہوں تو ان کی ویڈیو بنا لینا کہ پائے کھا رہے تھے،
آپ مثلا پیر صاحب ہیں تو آپ کی ویڈیو بنا کے 7 رانے ہمارے سامنے کھائیے مرغے کی. بھائی وہ انسان ہے, کوئی وہ پتھر تو نہیں ہے کہ نہیں کھائے گا. تو وہ نوٹ کرتے ہیں پھر یہ, اور پھر کہتے ہیں ان میں تو بزرگی ہو ہی نہیں سکتی. میں نے خود دیکھا 4 قسم کے کھانے لیے تھے اور 2 قسم کے میٹھے لیے تھے. بھائی ان چیزوں کو منع نہیں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری چیزیں تناول فرمائی ہے جب ان کی خدمت میں پیش کی گئی, بلکہ بعض اوقات تو ڈیمانڈ فرمائی ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو دستیاں مانگی سرکار نے خاص طور پر. اصل کیا ہے, مغلوب کرنے کے بعد پھر اس کو تھوڑا بہت ریلیف دے دیں, لیکن سرکشی کرنے لگے دوبارہ سختی کی طرف آ جائیں, پھر صحیح ہو جائے گا. بڑے اچھے انداز میں صاحب نے بیان فرمایا. اور